7 جگہوں پر سلام کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں 7 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو مسلمان ان 7 جگہوں پر سلام کرتا ہے وہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخلاقی رویہ نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی رویہ ایمان کی خوبصورتی اور معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نرم لہجہ اپنائے، خوش اخلاقی سے پیش آئے اور دل آزاری سے بچے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق سلام ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تو تم میں محبت بڑھے گی۔ مسلمان جب ملے تو مسکرا کر ملے، کیونکہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے اور کسی کی غیبت یا چغلی نہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھے، ان کی کمزوریوں کو چھپائے اور خطا ہو جائے تو معاف کر دے۔ ضرورت کے وقت مدد کرنا بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ مال سے ہو، زبان سے ہو یا عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے بلکہ آسانی پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بڑوں کا ادب کرنا، چوٹوں پر شفقت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور مصیبت میں ساتھ دینا بھی مسلمان کے اخلاقی فرائض ہیں۔ یہی وہ خوبصورت اخلاق ہیں جو ایک فرد کو اچھا مسلمان اور ایک معاشرے کو پرامن بناتے ہیں۔ اسلام مسلمان کو صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ ایک مکمل اخلاقی نظام عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت، امن اور خیر خواہی کا رویہ اپناتا ہے۔ مسلمان جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، کیونکہ سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ دعا ہے، امن کی ضمانت ہے اور دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جس سے بھی ملتے سلام میں پہل فرماتے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ مسلمان کا اخلاق یہ ہے کہ وہ گفتگو میں نرمی اختیار کرے۔ سخت لہجہ دلوں کو توڑ دیتا ہے جبکہ نرم بات دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی بات کہو یا خاموش رہو، کیونکہ زبان کا غلط استعمال بہت سے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے بلکہ ہر انسان کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر عزت دیتا ہے۔ آپس کے تعلقات میں برداشت بہت ضروری ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے اور بدلہ لینے کے بجائے صبر کو اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں گرا دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہی ضبط نفس مسلمان کے اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں بھی اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، غیبت، چغلی اور بدگمانی سے بچتا ہے، کیونکہ یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں اور ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھے تو اسے اچھے انداز میں تنہائی میں سمجھاتا ہے، نہ کہ سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن آئینہ ہے، مومن کا یعنی وہ خامی دکھانا بھی ہے تو اصلاح کے لیے مدد اور ہمدردی بھی مسلمان کے اخلاق کا حصہ ہیں۔ کوئی محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرے، کوئی بیمار ہو تو عیادت کرے، کوئی غمزدہ ہو تو تسلی دے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال معاشرے میں محبت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت وہ اخلاق ہیں جن سے ایک گھر اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونا اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ آخر میں مسلمان کا اخلاق یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خیر بانٹے، اس کی زبان سے دعا نکلے، اس کے ہاتھ سے آسانی پیدا ہو
اور اس کا دل حسد اور نفرت سے پاک ہو۔ ایسے اخلاق ہی دین کے اصل روح ہے، اور اس اخلاق کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب اور لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ سلام اسلام کی پہچان اور مسلمانوں کے درمیان محبت کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ اسلام میں سلام بہت بڑی سنت اور باعث اجر عمل ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ عبادت اور آداب میں خلل نہ آئے۔ علماء کے مطابق پہلی جگہ بیت الخلاء، دوسری جگہ قضاء حاجت، تیسری جگہ نماز، چوتھی جگہ خطبہ جمعہ، پانچویں جگہ قرآن کی تلاوت یا دینی درس، چھٹی جگہ کھانا کھاتے وقت، اور ساتویں جگہ اذان یا اقامت کے دوران سلام کرنا مکروہ ہے۔ ان مقامات پر سلام نہ کرنے کا مقصد ادب اور حکمت کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔